محترم، یہ امام یعنی مولا کائنات آپ دیکھیں آپ کہ ہم نے امام کو کتنا پہچانا، ہم نے امام پر کتنی کتاب پڑھی، ہم نے امام کی کتنی چیزیں پڑھی. ابھی میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، وہاں میں نے تھوڑا ذکر کیا، تکرار کرتا چلوں. امام نے نہج البلاغہ میں کلمہ اختصار، چھوٹے چھوٹے جو امام کی حکایتیں ہیں، قول ہیں، 258 یا 268 مقام پر امام عقل کی گفتگو کر رہے ہیں، عقل کو گفتگو میں لے کر آ رہے ہیں. عقل کی بہت ساری حدیثیں ہیں امام سے، عقل سے ہمارا کتنا مطالعہ ہے. جبکہ جرداق مسیح کرسچن جو ہے، جارج جرداق، اس نے کتاب لکھی امام علی پر. اس نے کتاب کیسے لکھ لی امام علی پر؟ کبھی کبھی آپ تعجب نہیں کرتے؟ ابھی مجھے بتا رہے تھے، کسی نے کہا میں آپ کو بک دوں گا. وہ گئے اٹلی کے کوئی پوپ فادر ہے، اس نے حضرت عباس پہ کتاب لکھی، حضرت زینب پہ کتاب لکھی. آپ تعجب نہیں کریں گے کہ یار مطلب ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے؟ آسان تھوڑی ہے کسی کے بارے میں پڑھنا پھر لکھنا. ہمارے پاس فرصت کب ہوگی؟ کتاب لکھنے کی بات نہیں کر رہا، کتاب پڑھنے کی. اچھا کوئی اور نہ پڑھے، کالا امیر تو پڑھنا چاہیے زندگی میں یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، جب تک آپ کے پاس سطحی علم ہوگا، لیئرز والا، فرسٹ گوگل، ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. جب تک علم عمق میں نہیں جائے گا، گہرائی میں نہیں جائے گا، معرفت شناسی انکریز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. جس آدمی کا، دیکھیں، میں 2 گھنٹے میں بیٹھ کے آپ سے بولتا رہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہی ایک حدیث آپ کے وجود میں پینیٹریٹ کر جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قالا معصوم ہے. بہت ضروری ہے یہ کہ یہ قول ہماری زندگی میں جانا چاہیے. بہت تیزی سے بہرحال امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد علیہ. اور امام شناسی جو ہے نا بہت ضروری ہے. دیکھیں آج کی اس ماڈرنائزیشن کے دور میں، جہاں آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں، جہاں سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، فائل یہاں سے وہاں جائے گی، وہاں جائے گی. اب تو خیر اے آئی نے آ کے بہت سارے کام لپیٹ دیے ہیں. آپ اے آئی کو پرومپٹ دیتے ہیں، البتہ اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے اے آئی ڈیولپرز ہیں، کام ہوتا ہے، سرور ہے، مشینیں ہیں، چپ ہے. وہ بڑا اور مشکل کام ہے یہ، اور بہت مہنگا کام ہے، آسان کام نہیں ہے اے آئی پہ کام کرنا ہے، کروانا. لیکن اے آئی سے بھی صحیح چیز باہر نکالنے کے لیے اسے پرومپٹ دینا ہوتا ہے. جو صحیح پرومپٹ لکھے گا اس کی جنریشن اچھی ہے. اے آئی کی، اے آئی جو جنریٹ کرے گی وہ اچھا ہوگا. تو یہ جو امام ہے یہ کائنات کا پرومپٹ دے رہا ہے. یہ جوانوں کو میری بات سمجھ میں آئے گی، میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. بات ہوا میں بکھر گئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ زندہ مردہ مردہ. اللہ صلی علی محمد. عزیزان محترم، وہ شاعر نے کہا نا، سچ کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا. سائل کی آدھی بات ہوا میں بکھر گئی، صاحب نے جلد کار کا شیشہ چڑھا دیا. تو میری بات ہوا میں بکھر گئی اصل میں. دیکھیں بات یہ ہے، میں دوبارہ نیچے آتا ہوں. دیکھیں کائنات، دوبارہ واپس آتا ہوں. شخص نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد آل محمد،
اس سے پیچھے اور نیچے چلا جاتا ہوں. شخص امام کے پاس آیا، امام کا چاہنے والا تھا. امام سے کہتا ہے مولا آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کہیں سے ہوتا ہوا آیا. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے. امامت شناسی کی کلاس ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ادھر ادھر مت جائیے گا. آپ کے بارے میں شک کرتا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ بریکٹ میں یعنی آپ امام، وہی امام جو کہتے ہیں شک کرتا ہے، تو اسی لیے احتیاط کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ بھئی ابھی آپ کے معاملے میں آپ کو مانتا نہیں ہے، احتیاط کرتا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. اس سے کہنا فلاں سفر میں فلاں درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اسے تو کچھ نہیں پتا تھا. گیا بھائی سے بولا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا نے تمہارا پوچھا مجھ سے، میں نے کہا کہ آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. تو امام نے مجھے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مطلب میں نے کہا تم سے پوچھوں. امام فرما رہے تھے کہ فلاں سفر میں فلاں درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی. چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. امام کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی بھی نہیں تھا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں سفر پہ جا رہا تھا، ایک تاجر میرے ساتھ تھا، ہم سفر کر رہے تھے، اس کی کنیز بھی میرے ساتھ تھی. وسوسہ آیا، کسی بہانے خلوت ملی، کوئی نہیں تھا، درخت رنگ اڑ گیا. کائنات واپس. شخص نے کہا مولا کچھ بھی پوچھو آپ بتا دیتے ہیں. کہا تمہارے سامنے کھانے کا برتن رکھا ہو تو کہاں سے اٹھاؤ گے؟ کہا مولا کہیں سے بھی اٹھا لوں گا، سامنے ہے. کہا کائنات یار، کہا کائنات ایسے ہے، سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے. زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. پوچھا کسی نے؟ ہم ہنستے ہیں نا، کیسے لوگ تھے، پوچھا ہی نہیں. عقل انہینس نہیں تھی، ادراک پہ نہیں تھی. یہیں رکیے گا. آج امام زمانہ کے سپاہی عقلوں کو ادراک کرتے ہوئے، اپنے مولا سے رابطہ کرتے ہوئے، آسمانوں کے راستے پوچھتے ہوئے، کبھی خیبر شکن، کبھی سجیل، کبھی رائت، کبھی کیا کیا بنا رہے ہیں. دشمن کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سا ہتھیار ہے. انہیں یہ نہیں پتا یہ علی کے ماننے والے ہیں. امام امام. ہمارے پاس امام شناسی نہیں، ہم بس ذکر ہے، خدا کا شکر ہے، خیر ذکر بھی کرتے ہیں. امام کے پاس سسٹم ہے پورا. جو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے گا امام اسے یہ پرومپٹ دے دیں گے. امام بولیں گے ٹائپ کرو، سب تمہارے پاس ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو پانچویں امام نے کہا کہ جب آخری ہمارا آئے گا تو اس کے اصحاب ایک قدم بڑھائیں گے، اگلا مدینہ میں ہوگا. کیسے ہو جائے گا؟ وہ معجزہ ہوگا. پرومپٹ ہاتھ میں آ جائے گا، کلک کریں گے، واہ دنیا ایسی ہے. امام کو پہچانے جانے بہت فرق ہے. اصل دنیا پہچانی نہیں، فرقوں میں بٹ گئے، دکانیں اپنی لگانے لگے. نظام الہی کہاں، اللہ کا نمائندہ کہاں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اصطفیٰ آدم، ہم نے انتخاب کیا کس کا؟
آدم کا، نوح کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، سب کا ہم نے انتخاب کیا نا. قرآن یہی کہتا ہے. خدا کے نظام میں الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. اب دنیا الیکشن میں لگی ہوئی، تو یہی ہونا تھا جو ابھی تک ہوتا ہوا نظر آیا. تو جہاں پر سلیکٹڈ کو مانا جاتا ہے وہاں قوم الگ ہے، جہاں الیکٹڈ کو مانا جاتا ہے وہاں قوم الگ. اب اس سے زیادہ تولا اور تبرہ نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں. امام شناسی مہم ہے، نیچے اتریں. راز و نیاز، راز و نیاز کرنا خدا کی بارگاہ ایسی ہوتا ہے. امام تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا پڑتا، پہنچنا پڑتا. عزیزان محترم، میں واقعہ پڑھ رہا تھا اور بہت ہی بہرحال سبق آموز واقعہ تھا. حضرت یحییٰ جو نبی تھے، حضرت عیسیٰ کا دور ہے، حضرت یحییٰ جوان ہے. شخص آیا، اس نے بولا کہ میں نے گناہ کیا. وہ ایسا گناہ تھا جس کی سزا پھانسی تھی، یعنی لٹکا دو. آیا حضرت عیسیٰ کے پاس کہ کیا. حضرت عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو لٹکا دو، اعدام کرو. جب وہ اس کو لٹکانے لگے تو حضرت یحییٰ جوان تھے، اس کے پاس آئے. کہا یا مذنب، اے گناہگار، مجھے واعظ کر، یعنی مجھے واعظ کرو گناہگار. جبکہ وہ جو شخص آیا تھا وہ تھا مومن، لیکن اس سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا. مومن تھا. اس نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ میں نہیں چاہتا اس گناہ کی سزا مجھے قیامت میں ملے، مجھے دنیا میں سزا دے دو. اس لیے وہ آیا تھا مومن. لیکن حضرت یحییٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم مومن ہوتے ہوئے مجھے کوئی واعظ کرو، نہیں. یا مذنب، اے گناہگار، جو تم نے گناہ کیا ہے نا، مجھے کچھ وصیت نصیحت کرو. نبی اللہ کا بلکہ واعظ سننا چاہتے. تو کیا کہا یحییٰ اپنی ہوائے نفس کو اپنی خلوت میں جگہ نہ دینا، یہ اس مقام پہ لے جائے گی کہ مجھے موت اور پھانسی کے درمیان میں کھڑا کیا ہوا ہے. اگر تم نے آزاد کر دیا برباد ہو جاؤ. ہوتا کیا ہے، میں آج کل کے جوان بہرحال خلوت میں ذہن گناہ کی لذت کو سوچتا ہے. کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. اور آج کا جو میڈیا ہے وہ اور انسان کو سپورٹ کرتا ہے. جتنا آپ اپنی خلوت میں اپنی ہوس کو راستہ دیں گے اتنا یہ آپ کو رسوائی کی طرف لے جائے گا. اس نے یہ نصیحت کی. دوسرا اس نے کہا، حضرت یحییٰ نے کہا مجھے اور بتاؤ. اور کہا کبھی کسی گناہ گار کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس پر لعن طعن مت کرو. ہو سکتا ہے وہ توبہ کا مرتکب ہو چکا ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کی معافی قبول ہو جائے. کسی کو بار بار کہنا کہ تم نے یہ کیا، تم نے غلط کیا، تم نے فلانا کیا، تم نے یہ کیا، کہا تمہارے نفس امارہ کو بربادی پہ لے جائے گا. کہا جیسے میں یہاں آ گیا. کہا اور بتاؤ. کہا اپنے غضب سے بھی پناہ لے کر جاؤ. جیسے شہوت برباد کرتی ہے، غضب بھی برباد کرتا ہے. خوب یہ خود شناسی ہے زن موت. ہم اپنے آپ کو پہچانے اس دور کے، جہاں ہم ظاہری دشمن کو پہچانتے ہیں، باطنی دشمن کو بھی پہچانے. انسان کے اپنے اندر اس کا نفس اس کا دشمن ہے، اور معاشرہ اس کو فلیئر دے رہا ہے، فلیئر، آگ لگا رہا ہے. بے حیائی، برائی. ہمارے معاشرے میں کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جو چیز آئے سب دیکھو. اور مجھے نہیں پتہ نہیں کیوں ہمارا پیمرا، ہمارے ادارے کنٹرول کیوں نہیں کرتے. جس کا دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے ویڈیو بنا رہا ہے. جس طرح کی بے حیائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے،
اس مقام پر میں آپ کو کیا بتاؤں عزیزان محترم، دوسرے معاشروں میں آپ دکانوں پہ جائیں نا، بعض اوقات اس ایج کے لوگوں کو یہ دینا منع ہے، فلانی چیز منع ہے. کئی آپ ویسٹ کے ملکوں میں چلے جائیں، یوٹیوب بچوں کا الگ ہے، فلانا. ہمارے ملک میں کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی سب کھلا ہوا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے بنا رہا ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے کہ دیکھے تو صحیح. ہوس کے نتیجے میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں. فلانا یوٹیوبر ٹک ٹاکر کو دیکھا، اس نے کچھ بولا جا کے، وہ کتنے آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، وہ بچی کو مار دیا جا کے، پھر دنیا بولی ہائے ہائے مار دیا، کیسے لوگ تھے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب وہ بچی بنا رہی ہے، دکھا رہی ہے دنیا کو پتہ نہیں کیا کیا، اس وقت تو ماشاءاللہ سبحان اللہ چل رہا ہے آپ کا. معاشرے کو بغیر کسی رکاوٹ کے آپ بے حیا کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں آپ. سب سے دشمن زمینی جنگ ہار چکا ہے، یاد رکھیے گا. اب جو جنگ ہے وہ ذہنوں کی ہے، ذہنوں کی. اب جو بربادی ہے وہ عقلوں کی ہے. نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے. کیوں حرام ہے نشہ؟ کیونکہ نشہ کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. یہی ہے نا. یہ جو میڈیا، یہ جو شہوت، یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے. اسے نہیں پتا چلتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا. یہ جوان آیت اللہ جعفر شوستری علیہ رحمہ کاشف الغطا، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے نجف کے عالم، رات کو اپنے بیٹے کو اٹھایا تہجد کے لیے، نہیں اٹھ رہا، بڑی مشکل سے اٹھایا، اٹھو دیر ہو رہی ہے. اٹھایا، بڑی اس سے اٹھایا جیسے کہتے ہیں نا، بس اٹھ گیا. اٹھتے ہوئے کہاں پڑھتے تھے؟ مولا امیر کے حرم میں تہجد پڑھتے تھے. جان لگے تو گیٹ پر فقیر بیٹھا ہوا، رات کے پہر، سحر فجر نہیں ہوئی، فقیر بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہا ہے. بیٹے سے پوچھا یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا مانگنے. کہا اس کو یقین ہے کوئی رات کو دے گا اس کو؟ کہا ہاں. کہا یہ 1 کرن 2 کرن اس کو یقین ہے رات کو اس کو کوئی دے گا، تمہیں یہ یقین نہیں؟ جس نے یہ کہا ہے کہ جو سحر میں اٹھے گا میں اسے کیا دوں گا، تجھے اس کے برابر بھی یقین نہیں؟ اس کے برابر بھی یقین نہیں؟ صلی علی محمد. کہا ساری زندگی تہجد قضا نہیں ہوئی، نہیں ہوئی. کہا جو لوگوں پہ یقین کر سکتا ہے اس پہ یقین کرو. جو یہ کہتا ہے، قرآن کی حدیث و روایات میں تہجد کا اجر بے حساب ہے، بے حساب، حساب نہیں ہے اس کا. تو یہ جوان جو رات کو تہجد پڑھ سکتا ہے، اس کے ذہن کو آلودہ کیا جا رہا ہے، اسے رات بھر جگایا جاتا ہے اور فجر میں سلایا جاتا ہے. قیمتی ہیں آپ لوگ، امام کی نگاہ ہے آپ کے اوپر، امام آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کب یہ جوان اٹھے گا، کب آئے گا؟ پہچانے. کربلا یہی ہے. کربلا میں کوئی بھی شخص ایسے نہیں آ گیا، ہر چیز پلان آئی ہے، پلان. بوڑھا، جوان، غلام، دوست، سب ایسے ہیں. لوگوں نے بولا، بچہ تھا چھوٹا سا، چھوٹا بچہ وقت کے یزید کو للکارنے آیا تھا. سید الشہداء ایسے نہیں لے کر آئے. بہت بڑے عالم دین مرثیہ خواں نجف میں ہوتے تھے، اور حاج مرزوق ان کا نام تھا. مرثیہ پڑھتے تھے، الگ طریقے سے عزاداری کرتے تھے. لوگوں نے بڑا بولا تہران آ جائیں، یہاں پہ بھی عزاداری کریں، نہیں جاتے تھے نجف چھوڑ کے. خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، حاج مرزوق جاؤ وہاں اور وہاں پر عزاداری شروع کرو. ایک خاص عزاداری، ساری زندگی مرثیہ عزاداری کرتے رہے. آخری وقت آیا. حسین یکتا راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں وہ بہت آتے ہیں ٹی وی پہ، کہتے ہیں کہ میں آخری وقت تھا حاج مرزوق کی زندگی کا، میں ان کے گھر گیا.
مجھے کہنے لگے میں کچھ دن پہلے بیمار تھا، بخار، گلا خشک، پانی کی طلب. میری 3 بیٹیاں تھیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ. میں نے راضیہ کو آواز دی، میں نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون آئی ہے. میں نے مرضیہ کہا، وہ اور قریب آئیں. میں نے فاطمہ کہا، انہوں نے اپنے چادر سے پانی کا گلاس نکالا. کہا، حاج مرزوق، ہم آ گئے ہیں نا پانی دینے کے لیے. یعنی انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے زن محترم. حاج مرزوق کہتے ہیں، بی بی میں جانتا ہوں آپ ہیں، مگر میری مجال نہیں میں آپ سے پانی لوں. کہا، حاج مرزوق، ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی خدمت کی ہے، ساری زندگی، کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی پیا. بی بی نے کہا، حاج مرزوق، ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ مریض تھے. کہا، بی بی، طبیب نے منع کیا ہے، مگر آپ جو حکم کریں. کون سے مصائب پڑھو؟ ماں تھی، جانتی تھی کون سا بدن روز عاشور میرے بیٹے کے لیے بھاری ہو گیا. بھاری ہو گیا تھا نا. جو صبح سے سارے بدن اٹھا کے لا رہا ہو، اس سے ننھا سا بدن نہ اٹھا، نہ اٹھا. حاج مرزوق، علی اصغر کے مصائب پڑھو. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. عزاداران محترم، چھوٹا بچہ بول نہیں پاتا، مگر پیاس لگتی ہے اسے، تڑپتا وہ ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں، میرا چھوٹا سا بچہ تھا، ساری رات گریا کرتا رہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہم بہت پریشان ہو گئے. جب بہت گریا کیا تو ہم نے کہا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. جیسے ہی اس کو لے کے جانے لگے تو ایک جگہ جہاں میز رکھی ہوئی تھی وہاں پر جگ میں پانی تھا. جیسے ہی قریب سے گزرے نا تو بچے نے اپنے آپ کو پانی کی طرف لٹکایا. بچہ پیاسا تھا. خیموں میں شور مچا. امام خیموں میں تشریف لائے. کہا، شور کیسا ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں. کہا، جب سے غربت کا آپ نے اعلان کیا ہے اس بچے کو آرام نہیں آتا. امام نے کہا، بچہ مجھے دے دو. بچے کو اپنی آغوش میں لیا. گویا علی اصغر جانتے تھے یہ میری آخری آغوش ہے. خاموش ہو گئے. امام ابا میں ڈالا، پانی پینے کے لیے خیمے سے باہر لائے. غریب حسین، پانی نہیں ہے عاشورہ میں. اس لیے امام نے کہا تھا نا اپنی بیٹی سے کہ میرے شیعوں کو یہ میرا پیغام دینا، جب پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد رکھنا. یاد رکھنا. ابا میں ڈالا، اونچائی پہ چلے گئے. ابا ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا ایک مرجھایا ہوا پھول ہے. پیاس کی شدت نے علی اصغر کو کس طریقے سے کر دیا. امام نے یہی کہا کہ اس بچے کو پانی دے دو.
کہا اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے اس پہ تو رحم کرو. کہتے ہیں اشکیا کا لشکر منہ چھپا کے رونے لگا. بعض مقتل کہتے ہیں امام نے جناب علی اصغر کو دشت کربلا میں رکھ دیا کہ شاید کسی کو یہ ہو کہ پانی میں نے پینا ہے ایسے دے. مقتل کہتا ہے جناب علی اکبر کی زبان لب ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. تھوڑی دیر پیاس برداشت نہیں کر سکتے آپ؟ خدا کا سبیلیں لگی ہوئی ہیں. کوئی بچہ پیاسا مل رہا ہے آپ کہتے ہیں پانی پلاؤ پانی پلاؤ. بچہ پیاسا ہو آپ گاڑی روک دیتے ہیں, سب کچھ روک دیتے ہیں, پانی پانی پانی. غربت حسین علی اصغر کو دوبارہ اٹھا لیا. باپ بیٹے کو دیکھے, بیٹا باپ کو دیکھے. ہرملا 3 پھل والا تیر جس کا وزن جناب علی اصغر سے زیادہ تھا, اتنی تیزی سے آیا گردن کو ذبح نہیں کیا, نہر کیا. جناب سیدہ بچہ پلٹ گیا بابا کے ہاتھ میں. علماء فرماتے ہیں بچہ اس لیے پلٹا نہیں چاہتا تھا کہ بابا اس وقت مجھے دیکھیں, میں قربان جاؤں حسین کی اولاد پہ. امام نے خون لیا, آسمان کی طرف کیا, کہا پروردگار اگر تیری خاطر ہے تو حسین کو یہ قربانی آسان ہے. مگر حضرت اعلیٰ نے محترم یہ چھوٹا سا بدن بھاری ہو گیا. جو قاسم کو لایا ہو, اون و محمد کو لایا ہو, اصحاب تک کو لایا ہو, اس سے یہ بدن نہ اٹھا. ایک قدم آگے بڑھتا ہے, ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے. یہ جو آپ روزے عاشور اعمال کرتے ہیں نا, وہ یہ والے اعمال ہیں. ہاتھ میں قرآن کا پارا, قدم آگے بڑھ رہا ہے, پیچھے ہٹ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ زہرا کی اولاد, اور جسے چکیاں پیس کے پالا, سوچ رہا ہے میں خیمے جاؤں یا نہ جاؤں, میں ماں کے پاس اس بچے کو لے کے جاؤں یا نہ جاؤں. بعض کہتے ہیں خیموں میں گیا, لیکن امام نے فوراً لے لیا کہیں اصغر کی ماں مر نہ جائے. ماں کے لیے تو بڑا سخت ہے نا, بچہ پانی لینے گیا تھا. خیموں کے پیچھے تلوار کی نوک سے کہتے ہیں ایک ننھی سی قبر بنائی, سلا دیا علی اصغر کو. تپتی ہوئی ریت امام سے اٹھا نہ گیا. آواز آئی حسین اٹھ جاؤ, اٹھ گئے. ظلم ختم نہیں ہوا. یہ بچہ 3 دفعہ شہید ہوا. سن پائیں گے آپ؟ نہر ہوا, شام غریباں دشمن نے بدن گننا شروع کیے.
کسی نے کہا ایک چھوٹا بچہ بھی تو تھا، کہاں کہیں دفنا